بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی ناحق بےعزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا، کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر توبہ میں قبولیت کوئی شک نہیں رہتا۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار بندوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں، اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ برے وقت میں بھی کسی سے کوئی امید مت رکھو، کیونکہ سمجھوتا شیر کو بھی کتا بنا دیتا ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ حضرت علی، دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ بہتر کام نہ ہونے کا بہانہ وقت نہ ہونے کی وجہ نہ بتائیے، کیونکہ آپ کا دن بھی 24 گھنٹے کا ہوتا ہے اور کامیاب لوگوں کا بھی۔ دن کی روشنی میں رزق کو تلاش کرو، رات کو اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ پھر زندگی نے مجھے صبر سے ملوایا، اور صبر کو پا کر میرے دل نے کہا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ گار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا چھوڑ دے۔ نفس وہ کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں، کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ۔ کتنے ہی متقی ہو جاؤ مگر نفس سے کبھی بے فکر نہ ہونا۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔
جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ جو تم سے نہیں ہو رہا وہ اللہ پاک کے سپرد کر دو، وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہو لیکن موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ انصاف کرو نہ یاد رکھنا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ ہم رزق کو نہیں، رزق ہمیں تلاش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ انسان کا رزق اس کو موت سے بھی زیادہ شدت سے تلاش کرتا ہے۔